بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوذر اپنے شہر مدینہ ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ حضرت ابوذر کا بھائی انیس ایک مشہور شاعر تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا کر بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو کہ نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابوذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی۔ آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابوذر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ ہی میں لیٹ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابوذر بولے، ہاں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، چلو رات میرے ساتھ گزارو۔ نہ حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ پوچھا، نہ حضرت ابوذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، حضرت ابوذر پھر کعبے میں گئے۔ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ حضرت ابوذر بولے، ہاں۔ حضرت علی المرتضیٰ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابوذر نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وعدہ کیا۔ حضرت ابوذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، لیکن وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ آیا، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابوذر حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ خدمت نبی میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور حضرت ابوذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن کو چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابوذر بولے، باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب حضرت ابوذر کعبہ کی طرف آئے۔ قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے۔ انہوں نے جب جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو کلمہ سنا کر پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب مدینہ ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید کہ خدا ان کو ہدایت دے اور اس کے صلح میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی۔
اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دی تو اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔